تم کیوں نہیں چل رہی ٹرپ پر؟ سمرین نے کچھ پل کی خاموشی توڑتے ہوئے نرمی سے سوال کیا۔ حنین نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر ہونٹ بھینچ کر آہستگی سے ہاتھوں کے اشارے سے جواب دیا۔ وہ بول نہیں سکتی تھی مگر اس کی آنکھیں سب کچھ کہہ رہی تھیں۔ کیا مطلب؟ سمرین نے الجھتے ہوئے پوچھا۔ حنین نے انگلی سے اپنے کان کی طرف اشارہ کیا، پھر سر نفی میں ہلایا۔ ہو بھابھی، سمرین کے لہجے میں جھنجھلاہٹ ابھر آئی۔ تمہیں کس چیز کا ڈر ہے؟ وہ ہمیشہ ایسے ہی کرتی ہیں، بھائی کو ورغلا کر تمہیں ہر خوشی سے دور رکھتی ہیں۔ حنین نے نظریں چرا لیں، پھر آہستگی سے ہاتھوں کے اشارے سے بولی، میں کیا کروں؟ وہ نہیں مانتی، بھائی کو بھی میرے خلاف کر دیتی ہیں۔ سمرین نے گہری سانس لی، پھر تیز لہجے میں بولی، تم ان کی فکر چھوڑو، میں دیکھتی ہوں کیسے نہیں مانتی۔ تم تو بس اتنا بتاؤ، تمہارا دل ہے جانے کا؟ حنین نے فوراً زور زور سے اس بات میں سر ہلایا اور چمکتی آنکھوں سے اشارے کیے۔ دل تو بہت ہے، سب جا رہی ہیں، میں بھی جانا چاہتی ہوں، لیکن وہ نہیں مانیں گی۔ سمرین نے اپنے لب بھینچ لیے، پھر اچانک اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی بے باکی تھی۔ چلو اب ان سے ہی اجازت لیتے ہیں، پھر آگے کی بات کریں گے۔ حنین نے چونک کر اسے دیکھا، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ اتنی آسانی سے اتنا بڑا قدم اٹھا رہی ہے، مگر سمرین نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور نرمی سے مسکرا کر بولی، تم ڈرو نہیں، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ حنین نے ہولے سے سر ہلایا اور خاموشی سے اس کے ساتھ چل دی۔ ان کے قدم اب اس گھر کے اس کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے جہاں سخت پابندیاں اور خوف رہتا تھا۔ حال میں موجود گھڑی کی سوئیاں جیسے ایک اہم لمحے کا اعلان کر رہی تھیں۔ دونوں لڑکیاں اب دروازے کے قریب آ چکی تھیں۔ حنین کے دل کی دھڑکن تیز تھی مگر سمرین کے ہاتھ کی گرفت اسے حوصلہ دے رہی تھی۔ دروازہ کھٹکھٹایا گیا اور سمرین کے چہرے پر ایک مضبوط مسکراہٹ ابھر آئی۔ کمرہ جیسے ہمیشہ کی طرح سجا سنورا مگر فضا میں کچھ سی تھی۔ دروازے کی چاپ پر فوزیہ نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے سر اٹھایا۔ سمرین ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھتی چلی آئی، جبکہ اس کے پیچھے حنین سہمی ہوئی، اس کا بازو تھامے ہوئے نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ فوزیہ نے ناک سکھیڑی اور خفکی سے ان دونوں کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، جیسے ان کی موجودگی ان کی شان میں گستاخی ہو۔ سمرین بنا کسی ہچکچاہٹ کے بیڈ کے کنارے پر آ کر بیٹھ گئی۔ چہرے پر پرانی شوخی کے آثار نمایاں تھے۔ آپ کو پتہ ہے، آج میں خاص آپ کے لیے آئی ہوں۔ وہ جان بوجھ کر بات کا آغاز ہی ایسے کر رہی تھی کہ وہ خود ہی راضی ہو جائے، لیکن فوزیہ بھی کم نہیں تھی، گھاٹ گھاٹ کا پانی پی کر بیٹھی ہوئی تھی۔ فوزیہ نے ناک چڑھائی، ہونٹوں کو کچ کیا اور تن سے بولی، ہاں ہاں سب پتہ ہے مجھے، تمہارے یہ ڈرامے، ہر وقت اس گونگی کے ساتھ لگی رہتی ہو، لگتا ہے اب تمہیں بھی اسی نے بگاڑ دیا ہے۔ دیکھنا ایک دن تمہاری امی کو سب کچھ بتاؤں گی کہ کس طرح کمرے میں بند پتہ نہیں کیا باتیں کرتی رہتی ہو۔ حنین نے سمرین کے کندھے کو زور سے تھاما، جیسے کہہ رہی ہو کہ چلیں واپس چلتے ہیں، مگر سمرین نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر تسلی دی۔ پھر فوزیہ کی طرف دیکھ کر دھیرے سے مسکرائی، امی کو سب پتہ ہے کہ کون کس کو بگاڑ رہا ہے۔ وہ یہ بات خاصا جتا کر بولی تھی۔ خیر، میں دراصل ایک خوشخبری دینے آئی تھی اور سوچا سب سے پہلے آپ کو بتاؤں، آخر کو اتنی خوبصورت ہیں آپ۔ فوزیہ اٹھ لائی تھی، ہماری گلی میں ایک نیا سیلون کھلا ہے، بہت شاندار جگہ ہے، میں تو کہتی ہوں کہ آپ ایک بار ضرور جائیے، وہاں ایک نئی ڈیل آئی ہے، ہیئر ڈائی کے ساتھ فری فیشل بھی کر رہے ہیں، اور سب سے خاص بات، میں نے آپ کی بکنگ بھی کروا دی ہے۔ فوزیہ کا چہرہ فوراً بدل گیا۔ وہ مسکراہٹ جو کبھی کم ہی دیکھی گئی تھی دھیرے دھیرے اس کے ہونٹوں پر رینگنے لگی، آنکھوں میں چمک آ گئی، جیسے دل ہی دل میں یہ پیشکش قبول ہو چکی ہو۔ لیکن میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، اس نے تھوڑا سا شرمندہ انداز اپناتے ہوئے کہا، لیکن آنکھوں کی چمک وہی لالچی سی رہی۔ سمرین نے جھٹ جیب سے 2000 کا نوٹ نکالا اور اس کی طرف بڑھایا۔ اب تو ہے نا، لہجے میں شوخی بھی تھی اور دنائی بھی۔ فوزیہ نے فوراً نوٹ تھاما، جیسے ہاتھ سے نکل نہ جائے، اور ہنستی ہوئی بولی، چلو پھر تو میں ابھی نکلتی ہوں، ویسے بھی میرے بال کافی خراب ہو گئے ہیں، اچھا ہے رنگ بھی ہو جائے گا اور چہرہ بھی دھمکنے لگے گا۔ سمرین نے اسی لمحے بات کا رخ بدلا، تو اب کیا میں اسے کل ٹرپ پر ساتھ لے جا سکتی ہوں؟ فوزیہ نے ایک نظر نوٹ کو دیکھا، پھر مسکرا کر بولی، ارے جس کے ساتھ مرضی جانا ہے لے جاؤ، مجھے کیا، میں تو جا رہی ہوں اپنے پارلر ہیئر ڈائی کروانے۔ حنین کی آنکھوں میں خوشی کی چمک جاگ اٹھی۔
سمرین کی طرف دیکھا، دونوں کی نظریں ملیں اور دونوں بے اختیار مسکرا اٹھیں۔ ایک خاموش دنیا میں آج ایک چھوٹا سا انقلاب آیا تھا۔ دوستی نے پھر سے ہمت دی تھی اور زندگی نے ایک نئی چمک دکھائی تھی۔ اگلے دن یونیورسٹی کی گاڑی آہستہ آہستہ اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ اندر نیم گرم سا ماحول تھا، جیسے سورج کی پہلی کرنیں کھڑکیوں سے جھانک رہی ہوں۔ گاڑی کی آخری سیٹ پر حنین چپ چاپ بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ چہرے پر ہلکی سی تھکن، آنکھوں میں نمی اور ہاتھ پر جلے کا نشان ابھی تک سرخ تھا۔ اس کے ساتھ ہی سمرین بیٹھی تھی، جو مسلسل اسے باغور دیکھ رہی تھی۔ آخر ضبط نہ کر سکی، جھنجھلا کر بولی، پتہ نہیں تم کیوں برداشت کرتی ہو اس عورت کا اتنا ظلم۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو قسم سے آج ہی اس کا قتل کر دیتی۔ آتے ہوئے بھی اس نے تمہیں کتنی باتیں سنائیں اور ہاتھ بھی جلا دیا۔ خدا کی قسم، دل جل کے رہ گیا میرا۔ حنین نے دھیرے سے سمرین کی طرف دیکھا، آنکھوں میں ہلکی سی نمی چمک رہی تھی، مگر لبوں پر ایک مسکراہٹ تیر رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے اشارہ کیا، جیسے کہنا چاہ رہی ہو مجھے فرق نہیں پڑتا۔ پھر اشارے سے ہی بولی، میرے پاس تم جیسی دوست ہے جو ہر وقت میرے ساتھ کھڑی رہتی ہے، جو ہر بات میں میرا ساتھ دیتی ہے۔ مجھے ان کے ظلم سے کیا لینا جب تم جیسی محبت میری زندگی میں ہے۔ سمرین کا دل اس کی بات سن کر بھر آیا، آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر حنین کو نرمی سے اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بولی، بس اب دعا یہی ہے کہ تمہاری شادی کسی ایسے لڑکے سے ہو جو تمہیں دنیا جہان کی خوشیاں دے، جو تمہیں ایسے سنبھالے جیسے تم مٹی کی گڑیا ہو، جو تمہیں تمہارے ہر درد ہر تکلیف سے آزاد کر دے۔ پتہ نہیں تمہاری کب اس عورت سے جان چھوٹے گی۔ حنین نے سمرین کے سینے سے سر اٹھایا، آنکھوں میں ایک شرارتی سی چمک تھی۔ وہ دھیما سا مسکرائی، جیسے کہنا چاہ رہی ہو کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر اس نے ہنسنے کی کوشش کی اور دھیرے سے اشارے سے بولی، جب تک تم ساتھ ہو مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ سمرین نے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے سر ہلایا، تم بہت بہادر ہو حنین، اور بہت معصوم بھی۔ تم جیسی لڑکیاں دنیا میں کم ہی ہوتی ہیں۔ جبکہ وہ دھیما مسکرا دی تھی۔ وہ بہت خوش تھی، زندگی میں پہلی بار تنہا کہیں گھومنے جا رہی تھی۔ اس کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ باہر گاڑی کے شیشے سے روشنی اندر آ رہی تھی، جیسے امید کی کوئی کرن اندر آ چکی ہو۔ گاڑی یوں ہی منزل کی جانب رواں تھی۔ پہاڑی علاقے کی شام کا منظر دلکش تھا۔ ٹھنڈی ہوا بدن کو چھو کر گزرتی تو روح میں تازگی بھر جاتی۔ نیلے آسمان کے نیچے پھیلے سبز بل کھاتی پگڈنڈیاں اور دور دور تک بکھری پہاڑیوں کا منظر دل کو جھکڑ لینے والا تھا۔ یونیورسٹی کا گروپ ہنستے بولتے ان بلندیوں کی سیر کر رہا تھا۔ لڑکے لڑکیاں خوشی سے ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے، کوئی تصاویر لے رہا تھا تو کوئی پہاڑ کے کنارے بیٹھا قدرتی حسن سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ حنین کو یہ سب کچھ کسی خواب جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا دل چاہا وہ رکنے کے بجائے آگے ہی آگے چلتی جائے۔ سمرین اس کے پیچھے کچھ بول رہی تھی، شاید رکنے کا کہہ رہی تھی، مگر حنین کی آنکھیں قدرت کے حسن میں ایسی کھوئیں کہ وہ سب کچھ بھول گئی۔ وہ تیز قدموں سے اوپر ہی اوپر چڑھتی گئی، حتیٰ کہ وہ ایک الگ ہی مقام پر پہنچ گئی، جہاں سے نیچے کا منظر بہت چھوٹا لگنے لگا۔ چند لمحے یوں ہی گزرے جب اسے احساس ہوا کہ وہ اکیلی ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، ہر طرف اجنبی چہرے تھے، دوستوں کی ہنسی کی آوازیں گڈمڈ ہو رہی تھیں، لیکن سمرین کہیں نظر نہ آئی۔ دل میں ایک انجانی سی گھبراہٹ اتر آئی، اس کی سانسیں تیز ہونے لگیں، وہ الٹے قدموں لوٹنے لگی، نظریں ہر طرف سمرین کو تلاش کرتی رہیں، مگر آواز تو اس کے پاس تھی ہی نہیں، چیخ بھی نہیں سکتی تھی، زبان بند، گلا خشک، قدم لرزتے وہ ایک بھیڑ میں تنہا ہو چکی تھی۔ تبھی ایک زوردار دھماکے کی آواز فضا کو چیر گئی، زمین لمحے بھر کو تھر تھرا اٹھی۔ حنین کا دل دھک سے رہ گیا، آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ اس نے گھبرا کر آواز کی سمت دیکھا، لیکن کچھ نظر نہیں آیا۔ اگلے ہی لمحے ایک اور دھماکہ اس کے قریب ہوا، وہ چیخ بھی نہ سکی، دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ کر زمین پر بیٹھ گئی، جیسے خود کو بچانے کی آخری کوشش ہو۔ پہاڑ پر کوہرام مچ گیا، لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے، چیخیں، رونے کی آوازیں، بھاگتے قدموں کی دھمک، سب کچھ اس کے ارد گرد ایک دھن کی طرح پھیل گیا۔ اور پھر جب ایک اور دھماکہ ہوا تو حنین کی کمزور سانسوں نے ہار مان لی، اس کی آنکھیں دھندلانے لگیں اور وہ دھیرے سے پہاڑ کی سطح پر گر گئی، بے ہوش، خاموش، جیسے کوئی کلی خوف کے بوجھ تلے مرجا گئی ہو۔ دھواں فضا میں بھر چکا تھا، لوگ اپنے پیاروں کو تلاش کر رہے تھے۔ ایک طرف افراتفری کا عالم تھا تو دوسری طرف قدرت کا۔ وہ منظر جو کچھ لمحے پہلے دلکش لگ رہا تھا اب ایک خوفناک خواب بن چکا تھا۔
سمرین بھی کہیں بھیڑ میں چیختی پھر رہی تھی، حنین حنین، مگر جواب دینے والا کوئی نہ تھا۔ پہاڑ اب سیر کا مقام نہیں بلکہ ایک آزمائش کا میدان بن چکا تھا۔ بادلوں سے ڈھکا آسمان، پہاڑ کی اوپری سطح پر چھائی خاموشی اور فضا میں بارود کی بو ایک دردناک لمحے کی خاموشی کی گواہی دے رہے تھے۔ پہاڑی ہوا اب بھی سرد تھی، مگر اس کے اندر اب وہ تازگی نہیں تھی، صرف سناٹا اور خوف کی پرچھائیاں۔ پہاڑ کے کونے میں دھوئیں کی دھند کے اس پار ایک بلند قامت شخص ساکت کھڑا تھا، سیاہ لمبا کوٹ، چہرے پر کالے ماسک کی دھندلاہٹ، آنکھوں میں سنجیدگی کی تیز جھلک۔ وہ احمد شاہ تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں سلگتی سگریٹ تھی جس کی راگ وقتاً فوقتاً نیچے گرتی جا رہی تھی۔ اس نے نگاہ اٹھا کر پورے منظر پر ایک طائرانہ نظر دوڑائی۔ بھیڑ اب پہاڑ کے نچلے حصے کی طرف جا چکی تھی۔ کچھ رضاکار چیخو پکار میں مصروف تھے، لیکن پہاڑ کا اوپری حصہ سنسان ہو چکا تھا۔ احمد نے دھیرے سے سگریٹ زمین پر پھینک کر جوتے سے مسل دی۔ اس کے قدم جیسے کسی غیر مرئی طاقت کے زیر اثر خود بخود پہاڑ کی ڈہلوان کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ کسی تلاش میں نہیں تھا، لیکن جیسے کوئی جذبہ اسے کھینچتا جا رہا ہو۔ چند قدم چلنے کے بعد اس کی نگاہ ایک جگہ پر رکی۔ ایک دبلی پتلی سی لڑکی جس کا جسم نیم پہاڑی پتھروں پر ڈھکا ہوا تھا، بے ہوش پڑی تھی۔ اس کی سانس مدھم تھی، چہرے پر زردی چھائی ہوئی اور ہاتھ خوف کے اثر سے سختی سے بند تھے۔ احمد وہیں رک گیا۔ کچھ لمحے اس نے گہری نظروں سے اسے دیکھا، پھر دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا ہوا اس کے قریب پہنچا۔ ایک لمحہ کو اس نے جھک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ آنکھیں بند تھیں، مگر چہرے پر ایک معصوم بے بسی چھائی ہوئی تھی جو کسی کے دل کو چھو سکتی تھی۔ خاموشی سے بغیر کچھ کہے اس نے جھک کر اس کو گود میں اٹھا لیا۔ پہاڑ کی سخت زمینی سطح پر اس کا وجود بہت ہلکا محسوس ہوا۔ احمد کی نگاہ ایک بار پھر اس کے چہرے پر ٹکی، جیسے کوئی پہچاننے کی کوشش ہو یا شاید کسی جذبے کا ارتعاش۔ پھر وہ قدم بقدم نیچے اترنے لگا۔ اس کے قدم مضبوط، رفتار متوازن، جیسے ہر چیز کا فیصلہ وہ پہلے ہی کر چکا ہو۔ پہاڑ کے پچھلے حصے میں ایک چمچماتی ہوئی سیاہ گاڑی کھڑی تھی، لمبی، پرسکون اور پراسرار۔ احمد نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا، آہستگی سے حنین کو پیچھے بٹھایا، اس کا سر نرمی سے سیٹ کے کونے پر رکھا اور ایک لمحے کو اس کی پیشانی کو خاموشی سے دیکھا، جیسے دل میں کوئی انکہی بات ہو۔ پھر وہ گھوم کر فرنٹ ڈور کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ ماسک تھوڑا نیچے کیے اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ بغیر ایک لفظ کہے، بغیر کسی تردد کے وہ گاڑی کو حرکت دیتا ہوا سنسان پہاڑوں سے اپنے پرشکوہ مینشن کی جانب روانہ ہو چکا تھا، جہاں اس کی زندگی کی ایک نئی داستان آغاز لینے جا رہی تھی۔ 4 گھنٹے بعد کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی، پردے بھاری اور سلیقے سے سجے ہوئے۔ چھت پر لگا فانوس اپنی سنہری روشنی سے دیواروں پر نرم چھاؤں بکھیرا تھا۔ خاموشی ایسی کہ دل کی دھڑکن بھی سنائی دے۔ اچانک بیڈ پر لیٹی وہ دھیرے سے انگڑائی لیتی، پلکیں بھاری محسوس ہو رہی تھیں، جیسے صدیوں کی نیند سے جاگی ہو۔ حنین نے آنکھیں آہستہ آہستہ کھولیں۔ چھت کا منظر اجنبی تھا، دیواریں انجان، ماحول مانوس نہ تھا۔ وہ چند لمحے یوں ہی چھت کو تکتی رہی، جیسے دماغ ابھی مکمل بیدار نہ ہوا ہو۔ پھر اچانک ذہن میں دھماکہ سا ہوا، دھماکے، چیخیں، سمرین، بھیڑ، پہاڑ۔ وہ لمحے ایک فلم کی مانند تیزی سے اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ میں کہاں ہوں؟ وہ بے ساختہ بڑبڑائی اور بڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، ارد گرد نظریں دوڑائیں۔ ہر چیز شاہانہ اور قیمتی تھی۔ نیلے اور سنہری رنگ کی تھیم سے سجا کمرہ، سامنے ایک بڑی سی کھڑکی جو اندرونی لان کی طرف کھلتی تھی۔ دیواروں پر مہنگے فن پارے، فرش پر دبیز قالین اور ایک سائڈ ٹیبل پر رکھے پھول جو تازگی بکھیر رہے تھے۔ لیکن یہ سب حنین کے لیے بے معنی تھا، کیونکہ وہ کسی اور دنیا میں تھی۔ وہ گھبرا کر بیڈ سے اتری، ننگے پاؤں دبیز قالین پر چلتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی۔ دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو رہی تھی، سانسیں تیز تھیں، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے دروازے کو زور سے کھولا، لیکن وہ اندر سے لاک تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ دروازہ بند کیوں ہے؟ اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ اس نے جھنجھلا کر دستک دی، پھر زور زور سے دروازہ بجانے لگی۔ کوئی ہے؟ اس کے لب ہلے مگر آواز نہیں نکلی۔ گونگی آوازیں دیواروں سے ٹکرا کر واپس لوٹ آئیں۔ اس نے پھر دروازہ پیٹا۔ اپنی کمزور مٹھیوں سے آوازیں گونجی، لیکن جواب ندارد۔ کئی لمحے وہ یوں ہی دروازے سے لگی رہی، جیسے کوئی معجزہ ہو جائے، کوئی دروازہ کھول دے، کوئی مانوس چہرہ نظر آ جائے، مگر ہر طرف خاموشی تھی، ڈرا دینے والی خاموشی۔
آخر کار وہ تھک ہار کر دروازے کے قریب ہی زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ہاتھ دعا کے لیے اٹھے، آنکھیں بند ہو گئیں۔ یا اللہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کہاں لے آیا مجھے؟ میری سمرین، میری بھابھی، یونیورسٹی، کوئی تو ہو جو مجھے تلاش کرے۔ میرے اللہ، مجھے اس آزمائش سے نکال لے۔ میں بہت کمزور ہوں، بہت اکیلی ہوں۔ اس کی سسکیاں خاموشی میں گم ہو گئیں اور کمرے کی روشنیوں نے بھی جیسے تھکن سے آنکھیں موند لیں۔ حنین کی فریادیں رب کے در پر جا پہنچی تھیں اور کہیں دور ایک اور کہانی کا آغاز ہونے والا تھا۔ اسٹڈی روم میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کمرے میں موجود کتابوں کی لمبی الماریاں دیواروں سے لے کر چھت تک کی تاروں میں بھری ہوئی تھیں۔ وسط میں ایک مہنگی لکڑی کی میز رکھی تھی جس پر سفید روشنی والی اسٹڈی لیمپ چل رہی تھی، جو کمرے کی باقی مدھم روشنیوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہی نمایاں تھی۔ روشنی کا حالہ، میز پر پھیلے کاغذات، ایک کھلی ہوئی فائل اور لیپ ٹاپ پر پڑا وہ شخص احمد شاہ سنگین چہرے اور متفکر نگاہوں کے ساتھ میز کے سامنے بیٹھا تھا۔ ایک ہاتھ سے قلم تھامے وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ سیاہ رنگ کا کوٹ اس کی شخصیت کو مزید پراسرار بنائے دے رہا تھا۔ کمرے کی خاموشی کو صرف گھڑی کی ٹک ٹک توڑ رہی تھی جو دیوار پر نصب تھی۔ اچانک دروازے پر دھیمی سی دستک ہوئی۔ احمد نے بغیر چونکے نگاہیں دروازے کی سمت موڑی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور اندر ایک ملازم جھجکتا ہوا داخل ہوا۔ سر جھکا کر اس نے آہستہ سے سلام کیا۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام، احمد نے خشک لہجے میں جواب دیا، مگر نگاہیں ملازم پر جمائے رکھیں۔ ملازم کچھ لمحے چپ کھڑا رہا، جیسے الفاظ ترتیب دے رہا ہو، پھر ہچکچاتے ہوئے بولا، صاحب، جس لڑکی کو آپ لائے تھے وہ ہوش میں آ گئی ہے۔ دروازہ بجانے کی آواز آئی ہے۔ احمد کے چہرے پر ہلکی سی جنبش ہوئی، مگر اس نے کچھ نہ کہا۔ ملازم نے بات جاری رکھی، اور سرمد صاحب کا فون بھی آیا تھا۔ وہ خاصے غصے میں تھے، کہہ رہے تھے کہ آپ وہاں سے کسی اجنبی کو گھر کیوں لے آئے، کہ اگر کسی کو خبر ہو گئی تو مسئلہ بن سکتا ہے۔ احمد کی کرسی چرچرائی جب وہ تھوڑا سا سیدھا ہو کر بیٹھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سرد چمک ابھری اور اس نے سوالیہ نگاہ سے دیکھا۔ ملازم نے جلدی سے جواب دیا، دھماکے بالکل بہترین طریقے سے ہوئے ہیں صاحب، ایک بھی جانی نقصان نہیں ہوا، سب خیریت ہے، اور آگے سے بھی اچھی خبر آئی ہے۔ وہ لوگ کافی گھبرا گئے ہیں، معافی نامہ آیا ہے اور سب کچھ چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ اب احمد کے لبوں پر ایک ہلکی مگر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے قلم میز پر رکھا اور سیدھا ہو کر ملازم کی طرف دیکھا۔ سرمد سے کہنا وہ میرا باپ نہیں جو مجھے بتائے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ ملازم سہم کر ایک قدم پیچھے ہٹا، اور رہی بات دھماکوں کی، احمد نے نرم مگر پراثر آواز میں کہا، تو بم میں نے خود فٹ کیے تھے، انہیں ٹھیک طریقے سے ہونا ہی تھا۔ کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ ملازم نے فوراً سر جھکایا، جی صاحب، اب تم جا سکتے ہو۔ احمد نے کرسی پر دوبارہ ٹیک لگا کر کہا، جیسے بات مکمل ہو چکی ہو۔ ملازم فوراً پلٹا اور دھیرے دھیرے قدموں سے کمرے سے نکل گیا۔ دروازہ آہستہ سے بند ہوا اور احمد دوبارہ اپنی فائل کی طرف متوجہ ہو گیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر اس کی نگاہوں میں ایک اندیکھا طوفان چھپا تھا، ایک راز جو اب سچائی کے کنارے پر تھا۔ کمرے میں سناٹا طاری تھا، صرف ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز تھی جو دیواروں سے ٹکرا کر ماحول کو اور بھی بھاری کر رہی تھی۔ وہ کمرے کے کونے میں زمین پر بیٹھی ہوئی تھی، آنکھوں سے بہتے آنسو رخساروں پر لکیر بنتے جا رہے تھے، دل میں انجانا خوف اور ذہن میں بے شمار اندیشیے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ کون لوگ ہیں، کہاں لے آئے اسے، اور اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ چند لمحے بعد دروازے کی ہینڈل آہستہ سے گھومی اور دھیمی سی چرچراہٹ کے ساتھ دروازہ کھلا۔ وہ چونک کر سیدھی ہو بیٹھی اور اگلے ہی لمحے وہ اندر داخل ہوا۔ احمد شاہ، بلیک شرٹ اور سیاہ جینز میں ملبوس، چہرے پر سرد جذبات، گہری آنکھیں جن میں جیسے صدیوں کا درد، غصہ اور بے رحمی چھپی ہو۔ اس کا قد، اس کی چال اور شخصیت کا رعب ایسا تھا کہ کمرے کی فضا مزید گمبھیر ہو گئی۔ وہ دروازہ بند کر کے آہستہ قدموں سے اس کے قریب آیا، آنکھیں اس کے بھیگے چہرے پر جمائیں۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اس کی آواز ٹھہری ہوئی مگر کسی برف جیسے سرد لہجے میں گونجی۔ وہ ڈر کے مارن فوراً کھڑی ہو گئی، ایک جھٹکے سے آنسو پونجے مگر اس کی زبان پھر بھی خاموش رہی، آنکھیں بے چین ہوئیں، لب کانپے لیکن آواز ندارت۔ میں نے پوچھا نام کیا ہے تمہارا؟ اس کی آواز اب کچھ سخت ہوئی تو وہ ہلکا سا پیچھے ہٹی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ پھر تھوڑا ہمت کر کے کانپتے ہاتھوں سے اس نے اشارہ کرنا شروع کیا۔
ہاتھ گردن کے پاس لا کر آہستہ سے ہلایا جیسے کچھ کہنے کی کوشش کر رہی ہو، اور پھر سینے کی طرف ہاتھ رکھ کر انکار کا اشارہ دیا۔ وہ کچھ لمحے چپ رہا، پھر اس کی آنکھیں تنگ ہو گئیں، چہرے پر سختی در آئی۔ گونگی ہو؟ جو آواز ہی نہیں نکل رہی تمہارے حلق سے؟ وہ گھبرا کر تیزی سے ہاں میں سر ہلانے لگی، آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ ہاتھ جوڑ کر اشارہ کیا جیسے کہہ رہی ہو مجھے جانے دو، خدا کے لیے مجھے میرے گھر چھوڑ دو۔ احمد نے اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے اسے دیر تک گھور کر دیکھا جیسے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو، پھر ہلکی حیرت میں ڈوبی نگاہوں سے بولا، کیا تم واقعی گونگی ہو؟ کیا میرے ساتھ کوئی مذاق کر رہی ہو؟ دیکھو لڑکی، مجھے ایسے مذاق بالکل پسند نہیں، ایسا نہ ہو کہ تمہاری اس گستاخی پر میں تمہارا بھیجا ہی اڑا دوں۔ وہ زور زور سے انکار کرنے لگی، ہاتھ سینے پر رکھ کر قسم کھانے جیسے اشارے کیے۔ آنکھوں سے بہتے آنسوؤں میں خوف بھی تھا اور بے بسی بھی۔ احمد نے گہری سانس لی، ایک آخری بار اس کی طرف دیکھا، اس کی کانپتی پلکیں، لرزتے ہونٹ اور ڈری ڈری سی صورت جیسے ہر وقت موت کا سامنا کر رہی ہو۔ اس نے کچھ نہ کہا، بس چہرہ موڑا اور خاموشی سے کمرے سے نکل گیا۔ وہ وہیں کھڑی رہی، اپنی جگہ پر پتھرائی آنکھوں کے ساتھ دروازے کی طرف دیکھتی جیسے اس کی پشت سے کچھ اور جاننے کی امید رکھتی ہو۔ مگر احمد جا چکا تھا اور کمرے میں دوبارہ وہی سناٹا اتر آیا تھا، اس بار کچھ زیادہ ہی خالی، کچھ زیادہ ہی خوفناک۔ فضا میں خنکی تھی، سبزہ بارش کے بعد تر و تازہ لگ رہا تھا۔ پورے لان میں ایک پراسرار خاموشی چھائی ہوئی تھی، مگر احمد شاہ کے اندر ایک طوفان بھرپا تھا۔ وہ چپ چاپ لان کے وسط میں کھڑا تھا، کالے کپڑوں کے ساتھ گہرے سنجیدہ چہرے پر پریشانی اور الجھن کی پرچھائیاں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ اس نے گہری سانس لی، گردن آسمان کی طرف اٹھائی جیسے کھلے نیلے آسمان سے کوئی جواب مانگ رہا ہو۔ اس کی آنکھیں جیسے دھندلا گئی تھیں، دل اور دماغ کے درمیان ایک سخت جنگ چل رہی تھی۔ گونگی، وہ مدھم آواز میں خود سے بولا اور اگلے ہی لمحے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا، جیسے یہ سچائی اس کے وجود پر پہاڑ بن کر گری ہو۔ جیسے پہلی بار دیکھتے ہی لگا تھا کہ وہ کچھ الگ ہے، کچھ اپنا سا۔ الفاظ اس کے اندر ہی اندر گونج رہے تھے، جیسے کوئی دل کی گہرائیوں سے کچکولے لگا رہا ہو۔ کچھ لمحے وہ یوں ہی اپنی جگہ ساکت کھڑا رہا جیسے وقت تھم گیا ہو، پھر اچانک اس کی نگاہیں تیز ہو گئیں جیسے کسی فیصلے پر پہنچ گیا ہو۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا، انگلیوں نے تیزی سے ایک نمبر ڈائل کیا۔ خاور۔ فون کان سے لگائے وہ لان کے بیچوں بیچ ٹہلنے لگا، قدموں کی چاپ نرم گھاس پر مدھم سی آواز پیدا کر رہی تھی۔ چند بیل کے بعد خاور نے کال ریسیو کی۔ جی سر، احمد کی آواز سرد اور حکم دینے والے انداز میں ابھری۔ خاور، میں نے جس لڑکی کو آج پہاڑ سے اٹھایا ہے اس کے بارے میں مجھے آدھے گھنٹے میں مکمل ڈیٹیلز چاہیے۔ اور خاور تھوڑا حیران ہوا۔ سر، کون سی لڑکی؟ ہر چیز معلوم کرو، الف سے لے کر یہ تک۔ کون ہے وہ، کہاں رہتی ہے، کس یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، خاندان میں کون ہے، دوست کون ہے، زندگی میں کون داخل رہا اور کون نکلا، جو کچھ جان سکتے ہو وہ سب۔ خاور فوری انداز میں بولا، جی سر، ابھی معلوم کرتا ہوں، تصویر ہو تو آسانی ہوگی۔ احمد نے کچھ لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی جیسے سوچ رہا ہو، پھر مختصر مگر سخت لہجے میں بولا، ابھی بھیجتا ہوں، آدھے گھنٹے کا وقت ہے تمہارے پاس، 1 منٹ اوپر ہوا تو برداشت نہیں کروں گا۔ جی سر، سمجھ گیا، خاور نے فوراً جواب دیا۔ احمد نے کال کاٹ دی، فون جیب میں ڈالا اور لان کے کونے کی طرف چل دیا۔ اس کے قدم بھاری ہو چکے تھے، جیسے ہر قدم کے ساتھ ایک نیا بوجھ دل پر ڈل رہا ہو۔ فضا میں خاموشی اب بھی قائم تھی، مگر اس کے اندر ایک فیصلہ جنم لے چکا تھا۔ وہ جو سچ کو قبول نہیں کرنا چاہتا تھا اب اسے جاننے کے لیے بےتاب ہو چکا تھا۔ کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، صرف چھت پر لگے مدھم بلب کی روشنی ایک ہلکا سا اجالا بکھیر رہی تھی۔ وہ زمین پر بیٹھی تھی، دونوں بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹے، چہرہ زاروں کے تار آنسوؤں میں بھیگا ہوا تھا۔ اس کے لب ہلکے ہلکے کپ کپا رہے تھے، مگر آواز پھر بھی نہیں نکل پا رہی تھی۔ آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے چہرے پر بہتے بہتے اس کی تھکن اور بے بسی کو مزید نمایاں کر رہے تھے۔ کچھ لمحے یوں ہی گزرتے چلے گئے، سسکیوں اور خاموشی کے درمیان اس کا دل جیسے اندر ہی اندر ٹوٹ رہا تھا۔ پھر اچانک جیسے کوئی خیال ذہن میں آیا، وہ دھیرے سے اٹھی، تھوڑا لڑکھڑائی مگر اپنے قدم مضبوط کر کے باتھ روم کی طرف بڑھی۔ پانی کے ٹھنڈے چھینٹے جب چہرے اور ہاتھوں پر پڑے تو وہ سکون کی ایک ہلکی سی لہر کو محسوس کر سکی۔ اس نے وضو مکمل کیا اور بھیگے چہرے کے ساتھ باہر آئی۔ کمرے کے ایک گوشے میں جائے نماز رکھی تھی، جس پر اس نے خاموشی سے پاؤں رکھے اور پھر اپنے رب کے حضور کھڑی ہو گئی۔
اس کی پیشانی سجدے میں جھکی تو دل کا بوجھ الفاظ میں ڈھلنے لگا۔ نماز کے بعد اس نے دونوں ہاتھ بارگاہ الہی میں بلند کیے۔ آنکھوں سے بہتے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی دعائیں لبوں پر آ گئیں۔ یا اللہ میرے مولا، تو ہر دل کے حال کو جانتا ہے، میں تجھ سے کیسے چھپ سکتی ہوں؟ دیکھ لے مجھے، دیکھ لے میری بے بسی کو، میں نہ بول سکتی ہوں نہ کسی کو پکار سکتی ہوں، کہاں پھنس گئی ہوں میں؟ یا اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، مجھے یہاں سے رہائی عطا فرما۔ نہ جانے میری سمرین کہاں ہوگی، پریشان ہوگی، شاید رو رہی ہوگی میرے لیے۔ میرے بھائی کا کیا حال ہوگا؟ یا رب کہیں وہ میرے لیے غلط نہ سوچ بیٹھے۔ یا اللہ فوزیہ بھابھی ان کے کان نہ بھر دے۔ اس کی سسکیاں تیز ہو گئیں، آنسو تیزی سے اس کے رخساروں سے بہتے رہے۔ یا اللہ تو ہی میری زبان ہے، تو ہی میری صدا ہے، تو جانتا ہے میں کسی کا کچھ نہیں کہہ سکتی، تجھ سے فریاد ہے مجھے یہاں سے نکال دے، اس قید سے، اس ڈر سے، اس تنہائی سے۔ میں کمزور ہوں یا رب، بہت کمزور، تو قوی ہے، تو ہی میرے لیے راستے کھول سکتا ہے۔ میرے اللہ میری زندگی میں آسانیاں پیدا فرما، مجھے ایسی جگہ پہنچا دے جہاں میں پھر سے سجدہ بھی کر سکوں اور سکون بھی پا سکوں، جہاں خوف نہ ہو، جہاں اپنی پہچان نہ چھن جائے۔ میرا رب مجھے میری دعاؤں کے صدقے میں بچا لے، میں تجھ سے مانگتی ہوں، سوال کرتی ہوں، گڑ گڑا کر تیرے سامنے جھکی ہوں، سن لے مجھے، تھام لے مجھے۔ وہ دعاؤں میں اتنی محو ہو چکی تھی کہ اسے اپنے آنسوؤں کا بھی ہوش نہ رہا۔ الفاظ دل سے نکلتے اور آنکھوں سے بہتے آنسو اس کا ساتھ دیتے۔ کمرے کی خاموش فضا میں اس کی خاموش فریاد گونج رہی تھی، اور شاید عرش بھی لرز رہا تھا۔ اسٹڈی روم میں سناٹا گہرا ہو چکا تھا۔ کمرے کی بڑی سی کھڑکی کے پردے سلیقے سے ایک طرف سمٹے ہوئے تھے، اور باہر لان میں اترتی شام کی نیلی دھند کمرے میں روشنی کی بجائے اداسی کی چادر بچھا رہی تھی۔ مہنگی لکڑی کی بنی میز کے پیچھے رکھی چیئر پر احمد شاہ مکمل سکوت میں بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں سامنے کی دیوار پر مرکوز تھیں، جیسے دیوار پر کوئی اندیکھے منظر ضبط ہو چکے ہوں جنہیں وہ پلٹ کر زندہ دیکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کے چہرے پر کسی گہرے خیال کی چھاپ تھی۔ انگلیوں کے درمیان دبی قلم بیکار ہو چکی تھی، مگر وہ اسے اب تک ہاتھ میں تھامے بیٹھا تھا۔ یکا یک دروازے پر دستک کی آواز گونجی۔ آ جاؤ۔ احمد کی آواز مدھم مگر باروب تھی۔ دروازہ دھیرے سے کھلا اور خاور اندر داخل ہوا۔ اس نے نظریں جھکائے سلام کیا۔ سلام سر، معذرت کے ساتھ اگر اجازت ہو تو میں ڈیٹیلز عرض کروں؟ احمد نے اس کی جانب سر اٹھا کر دیکھا، پلکوں میں بوجھل سا سکون تھا۔ ہاں بولو۔ خاور نے کچھ کاغذات اپنے ہاتھ میں تھام رکھے تھے، مگر اس نے براہ راست بولنا مناسب جانا۔ جس لڑکی کو آپ پہاڑ سے لائے تھے اس کا نام حنین ہے۔ والدین کافی عرصہ پہلے انتقال کر چکے ہیں۔ ابھی اپنے بڑے بھائی کے ساتھ رہتی ہے، مگر وہ رکا جیسے لفظوں کو ترتیب دینے میں دقت ہو رہی ہو۔ احمد نے اس پر ایک خاموش مگر سخت نگاہ ڈالی۔ مگر کیا؟ صاف صاف بولو۔ جی سر، اس کی بھاوج بہت سخت مزاج خاتون ہے۔ وہ حنین میڈم پر ہر طرح کا ظلم کرتی ہے، گھر کا سارا کام اسی سے کرواتی ہے اور جواب میں صرف طعنے، ذلت اور بےعزتی۔ اور اب حالت یہاں تک آن پہنچی ہے کہ وہ اپنے ایک موالی مزاج بھائی سے حنین کی شادی کروانا چاہتی ہے۔ یہ بات اس کے بھائی کے علم میں ہے اور وہ بھی راضی ہے۔ احمد کے بھویں قدرے سکڑ گئے، مگر وہ اب بھی خاموش رہا۔ خاور نے مدھم لہجے میں بات جاری رکھی۔ سر، اس کی زندگی میں کوئی خاص دوست نہیں، مگر سمرین نام کی ایک لڑکی ہے جس سے اس کی دوستی حال ہی میں یونیورسٹی میں ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ وہ پہاڑوں کی سیر پر گئی تھی۔ بدقسمتی سے دھماکے کی آواز سے ڈر کر بے ہوش ہو گئی۔ احمد اب ذرا سا جھک کر سننے لگا۔ اور سر، وہ پیدائشی گونگی نہیں ہے، بچپن میں ایک حادثہ ہوا تھا، چھت سے گر گئی تھی، تب سے وہ بولنا بھول گئی۔ طبی طور پر اس کی آواز جانے کا کوئی واضح سبب نہیں ملا، مگر ماہرین کا کہنا ہے کہ خوف اور صدمے کے باعث اس نے بولنا چھوڑ دیا، یا یوں کہیے بولنے کی صلاحیت مفلوج ہو گئی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ احمد کی آنکھیں اب بھی دیوار پر مرکوز تھیں، مگر اس کی مٹھیاں بھیج چکی تھیں۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو۔ خاور نے فوراً سر جھکایا۔ جی سر۔ وہ خاموشی سے مڑ کر نکل گیا۔ احمد اب بھی وہیں بیٹھا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں کچھ بدل گیا تھا، شاید حیرت، شاید بے چینی، یا شاید ایک فیصلہ۔ کمرے کا دروازہ ہولے سے چرچراتے ہوئے کھولا تو حنین چونک گئی۔ وہ صوفے پر بیٹھی خاموشی سے اپنے ہاتھوں کی لکیریں تک رہی تھی، مگر دروازے کی آواز پر اچانک ساکت ہو گئی۔ جیسے ہی احمد شاہ اندر داخل ہوا، وہ فوراً گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے پر ایک خوف واضح تھا اور آنکھوں میں بے یقینی کی ہلکی سی چمک۔
احمد نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر نگاہیں نیچی کرتے ہوئے آہستہ لہجے میں بولا، ہم دونوں ابھی تمہارے گھر جائیں گے۔ حنین کی سانس جیسے رک سی گئی، آنکھیں پھیل گئیں، وہ اپنی جگہ منجمد کھڑی رہ گئی۔ احمد نے بات جاری رکھی، مجھے پتہ چلا ہے تمہارا بھائی اور اس کی بیوی تمہاری شادی اپنے سالے سے کروانا چاہتے ہیں۔ اس نے قدرے توقف کیا اور پھر گہری آواز میں پوچھا، کیا تم چاہتی ہو کہ تمہاری شادی اس موالی سے ہو؟ حنین نے گھبرا کر نظریں اس کی طرف اٹھائیں اور خوفزدہ نظروں سے اسے تکنے لگی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، کچھ واضح کرنا، مگر اس کی زبان تو خاموش تھی اور آنکھوں میں صرف ایک التجا۔ احمد نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ سر جھٹکا، خیر میں کیا الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہوں، میرا فرض تھا کہ تمہیں آگاہ کر دوں۔ اب چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ حنین نے فوراً گھبرا کر سر نفی میں ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں ضد نہیں، خوف اور بے بسی تھی۔ وہ اشاروں سے کچھ سمجھانے کی کوشش کرنے لگی، مگر احمد نے نگاہیں اس کے چہرے پر گھاڑتے ہوئے کہا، تم پہاڑ پر بے ہوش ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے میں تمہیں لے آیا۔ کافی دیر تک تمہارے کسی رشتہ دار کے آنے کا انتظار کیا، لیکن وہاں کوئی نہیں آیا۔ اس کی آواز اب تھوڑی سخت ہو گئی۔ اب بتاؤ چل رہی ہو یا نہیں؟ حنین نے ایک بار پھر سر نفی میں ہلایا، جیسے ہر ذرہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہو، نہیں، میں واپس نہیں جانا چاہتی۔ وہ فوزیہ کے بھائی کا سن کر ڈر گئی تھی۔ احمد کے چہرے پر اب بیزاری اور ایک جھٹکے سے اس کی کلائی تھام لی۔ حنین نے سہم کر اپنی آنکھیں میچ لیں، لیکن تمہیں تمہارے بھائی کے حوالے کر کے ہی مجھے سکون ملے گا۔ اس کی آواز سرد تھی، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے وہ اپنے ہی فیصلے سے مطمئن نہ ہو۔ حنین اپنی کلائی چھڑوانے کی ناکام کوشش کرتی رہی، مگر وہ نرمی سے مگر مضبوطی کے ساتھ اسے لیے کمرے سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے صرف وہ کمرہ باقی رہ گیا جہاں تھوڑی دیر پہلے خاموشی تھی، اور اب جیسے سسکیوں کی گونج باقی رہ گئی تھی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تو حنین کا وجود لرز سا گیا۔ اس نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے احمد شاہ کی طرف دیکھا، جو چہرے پر روایتی سنجیدگی سے جائے دروازہ کھولنے کے بعد خاموشی سے اسے باہر نکلنے کا اشارہ دے رہا تھا۔ حنین نے ہچکچاتے ہوئے گاڑی سے قدم باہر رکھے، نگاہیں زمین پر اور دل دھڑکنے سے بے قابو۔ احمد شاہ نے چند قدم آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور سامنے اس کا بھائی کھڑا تھا۔ پہلی نگاہ احمد کی شخصیت پر پڑی تو وہ متاثر سا ہو کر ایک لمحے کو ساکت ہو گیا۔ سوچا بھی نہ تھا کہ اتنا باوقار اور باروب شخص اس کے دروازے پر کھڑا ہوگا، لیکن جیسے اس کی نگاہ پیچھے کھڑی حنین پر پڑی، اس کے چہرے پر تاثرات یکسر بدل گئے۔ آنکھوں میں غصہ بھڑک اٹھا اور وہ گراتا ہوا حنین کی طرف بڑھا۔ بد چلن عورت، تیری اتنی ہمت کہ تو دوبارہ ہمارے گھر آئی۔ وہ ہاتھ اٹھا کر اسے مارنے ہی والا تھا کہ احمد شاہ ایک جھٹکے سے بیچ میں آ گیا۔ خبردار ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو ہاتھ توڑ دوں گا تمہارا۔ اس کی آواز میں ایسی دھاڑ تھی کہ دروازے کے پیچھے موجود گارڈز بھی تھوڑا آگے بڑھ گئے۔ حنین کا بھائی ایک قدم پیچھے ہٹا، آنکھوں میں خوف ابھر آیا۔ گارڈز کے وجود اور احمد کے انداز میں ایسی برتری تھی جسے جھٹلانا ممکن نہ تھا۔ احمد نے حنین کی کلائی تھامی اور آہستہ سے اندر کی طرف لے کر بڑھا۔ صحن عبور کر کے وہ برآمدے میں پہنچی تو وہیں رکھی ہوئی چارپائی پر اسے بٹھا دیا۔ حنین سر جھکائے کانپتی پلکوں سے زمین کو گھورتی رہی۔ خوف سے وہ مرنے کی دہلیز پر تھی۔ فوزیہ بھی اندر سے نکل کر برآمدے میں آ گئی، اسے دیکھتے ہی جیسے زبان پر تالا پڑ گیا ہو۔ آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور ہونٹ بنچ گئے۔ حنین کا بھائی ابھی بھی احمد کو دیکھ کر اندر ہی اندر تل ملا رہا تھا۔ تب وہ زور سے بولا، کون ہو تم اور اس بد چلن کو لے کر یہاں کیوں آئے ہو؟ لے جاؤ اسے یہاں سے۔ احمد نے گہری نگاہ اس پر ڈالی، پھر پرسکون مگر حکم بھرے انداز میں بولا، بیٹھ جاؤ، خاموشی سے بات کرنی ہے تم سے۔ اس کی آواز کا لہجہ نرم نہ تھا، لیکن چیخنے والا بھی نہیں تھا، مگر اس میں وہ روب تھا جو پتھروں کو بھی ہلا دے۔ حنین کا بھائی ایک پل کے لیے کچھ کہنے کو لب کھولنے ہی والا تھا، مگر پھر بغیر کچھ بولے دھیرے سے قریب رکھی دوسری چارپائی پر بیٹھ گیا۔ برآمدے میں اب صرف خاموشی باقی رہ گئی تھی، جو طوفان سے پہلے کا سکوت تھی، اور سکوت میں صرف ایک خوفزدہ لڑکی بیٹھی تھی جس کی تقدیر کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ برآمدے میں گہری خاموشی چھائی تھی، جیسے ہر چیز سانس روکے احمد شاہ کے لب کھولنے کا انتظار کر رہی ہو۔ اس نے ایک نگاہ خاموش سہمی ہوئی حنین پر ڈالی جو گویا زمین میں گڑے جا رہی تھی، پھر نظریں اس کے بھائی پر جما کر گہری سنجیدگی سے بولا، میں تمہاری بہن کو خریدنا چاہتا ہوں۔ الفاظ برآمدے کی فضا میں دھماکے کی مانند گونجے۔ اس کے بدلے میں تمہیں 50 لاکھ روپے دوں گا، لیکن ایک شرط ہے، اس کے بعد تمہارا اس لڑکی سے کوئی تعلق نہیں رہے گا، نہ رشتہ، نہ ربط، نہ ہی کوئی دعویٰ۔
حنین کا بھائی آنکھیں پھاڑے ششدر ہو کر اس کی صورت تکنے لگا، جیسے سمجھ نہ آیا ہو کہ وہ مذاق کر رہا ہے یا حقیقت بیان کر رہا ہے۔ آخر وہ تھوک نگلتے ہوئے پگھلاتی آواز میں بولا، آپ کون ہیں اور اس کے لیے مجھے اتنی بڑی رقم کیوں دینا چاہتے ہیں؟ پاس بیٹھی حنین نے لرزتی پلکوں سے اسے دیکھا۔ آنکھوں میں حیرت، بے یقینی اور ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ وہ چاہ کر بھی کچھ نہ بول سکی، بس خاموشی سے احمد کی باتوں کو سننے لگی۔ احمد شاہ نے نظریں اس کے بھائی سے ہٹائیں اور نرم لیکن دو ٹوک لہجے میں کہا، محبت کرتا ہوں اس سے اور شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک بار نکاح ہو گیا تو تمہارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں رہے گا۔ پھر وہ تھوڑا آگے جھک کر گویا آخری کیل ٹھوکتے ہوئے بولا، ہر کسی کے سامنے تم یہ بات واضح کرو گے کہ وہ بھاگی نہیں ہے، نہ ہی غائب ہوئی ہے، بلکہ تم نے اپنی مرضی سے اس کا نکاح میرے ساتھ کیا ہے۔ حنین کا بھائی ابھی سوچنے سمجھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ پیچھے سے فوزیہ کی کرخت آواز سنائی دی، ہاں ہاں مجھے منظور ہے، آپ ہمیں پیسے دے دیں اور اس لڑکی کو جہاں دل چاہے لے جائیے، ہمیں کوئی دقت نہیں۔ حنین نے بے یقینی سے پلکیں اٹھا کر اپنی بھابھی کی طرف دیکھا، جیسے اسے اب تک امید تھی کہ وہ شاید ایسا نہ کہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ تلخ نکلی۔ احمد نے ایک ٹھنڈی سانس لی، کوٹ کی اندرونی جیب سے چیک بک نکالی اور پرسکون انداز میں چیک پر کچھ تحریر کرنے لگا۔ اس کے ہاتھوں کی حرکات میں کوئی تذبذب نہ تھا، جیسے وہ طے کر چکا ہو کہ کیا کرنا ہے۔ چند لمحے بعد وہ چیک پر دستخط کرتا چیک پھاڑ چکا تھا اور 50 لاکھ کا چیک ان دونوں کی طرف بڑھا گیا تھا۔ حنین کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، آنکھیں جیسے بوجھل ہو گئیں اور لب کانپنے لگے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ گلے میں اٹک کر رہ گئے تھے۔ احمد نے اس کی کلائی تھامی، نرمی سے لیکن مضبوطی سے۔ وہ اٹھا اور اسے لیے باہر کی طرف قدم بڑھا گیا۔ پیچھے حنین نے ایک بار پلٹ کر آنسوؤں سے بھیگی نگاہوں سے اپنے بھائی کو دیکھا، جو چپ چاپ اپنے ہاتھ میں پکڑے چیک کو گھور رہا تھا۔ آج اس کا وجود صرف 50 لاکھ کا سودا بن چکا تھا۔ وہ اندر سے بکھر گئی تھی، شدت سے اس نے اپنے مرنے کی دعا مانگی تھی۔ گاڑی ہموار سڑک پر رواں دواں تھی، مگر اندر کا ماحول ایک ہنگامہ خیز طوفان کا منظر پیش کر رہا تھا۔ خاموشی سے بہتے آنسو، لرزتے کندھے اور سسکیوں کی مدھم آوازیں گاڑی کے اندر پھیلے سکوت کو چیر رہی تھیں۔ حنین کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، آنکھیں سوجی ہوئیں، لب کپ کپاتے اور دل جیسے کسی نے چیر دیا ہو۔ وہ بے آواز روتی جا رہی تھی، جیسے ہر بوند میں کوئی کہانی چھپی ہو، کوئی زخم چھپا ہو۔ ہچکیاں اب مسلسل بند ہو چکی تھیں، جنہیں وہ دبانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اچانک احمد نے گاڑی ایک طرف کرتے ہوئے آہستگی سے رومال نکالا اور اس کی طرف بڑھایا۔ اس کے لہجے میں وہی روایتی ٹھہراؤ تھا، مگر آنکھوں میں نرمی جھلک رہی تھی۔ رونا بند کرو، اس نے نرم آواز میں کہا، میں تمہیں یہاں صرف تمہارے بھائی اور بھاوج کی اصلیت دکھانے کے لیے لایا تھا، تمہیں رلانے نہیں۔ حنین نے آنسوؤں سے تر چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا، آنکھوں میں الجھنوں کا سمندر موجزن تھا۔ میں چاہتا تو بغیر ان لوگوں کی اپروول کے نکاح کر لیتا، 1 روپیہ بھی نہ دیتا ان جیسوں کو، مگر میں تم پر یہ تاثر نہیں ڈالنا چاہتا کہ میں نے تمہیں اغوا کیا ہے۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اگلے جمعے کے لیے کچھ لمحے توقف کیا۔ فی الحال ہم ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، میں بنا آواز والی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا، تمہارا آپریشن ہوگا۔ وہ رکا جیسے الفاظ تول رہا ہو، کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ حنین نے حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ سر ہلایا، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو، سمجھانا چاہتی ہو کہ وہ اس سب کے لیے تیار نہیں، مگر زبان تو کب کی خاموش تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر انکار کا اشارہ کرنے کی کوشش کی، مگر احمد نے اس کی طرف دیکھے بغیر بات جاری رکھی، جب تمہارا آپریشن ہو جائے گا اور تم بولنے لگو گی، تب میں نکاح کروں گا، تب تم اپنی مرضی سے بول کر فیصلہ کر سکو گی۔ حنین نے حیرت سے اسے دیکھا، وہ جو سمجھ رہی تھی کہ یہ آدمی خود سر ہے، زبردستی کا قائل ہے، وہ آج اس کے وجود کے احترام کی نئی مثال بن رہا تھا۔ اور ہاں، تمہاری دوست سمرین کو بھی بلاؤں گا، تم بے فکر رہو۔ یہ کہتے ہی احمد نے گاڑی کا رخ بدل دیا اور ایک طویل موڑ کاٹ کر ہسپتال کی جانب گاڑی بڑھا دی۔ حنین خاموشی سے اس کا چہرہ تکتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی آنسو تھے، لیکن ان آنسوؤں میں درد سے زیادہ حیرت اور بے یقینی جھلکنے لگی تھی۔ دل اب بھی بوجھل تھا، مگر اس کے اندر کہیں نہ کہیں ایک ہلکی سی روشنی جاگ چکی تھی، وہ روشنی جس کا تعلق مجبوری سے نہیں، احترام سے تھا۔ ڈاکٹر کے کلینک کا ماحول نہایت سنجیدہ اور پروفیشنل تھا۔ دیواروں پر انسانی گلے، پٹھوں اور ہڈیوں کے خاکے آویزاں تھے۔ ایک کونے میں میڈیکل رپورٹوں کا ریک اور سامنے کی دیوار پر مختلف تعلیمی اسناد لگی ہوئی تھیں۔
کلینک میں موجود سفید رنگ کی میز اور کرسیاں ماحول کو اور زیادہ رسمی بنا رہی تھیں۔ نرم روشنی میں بیٹھے ڈاکٹر صاحب گہری سنجیدگی کے ساتھ سامنے موجود احمر اور حنین کا جائزہ لے رہے تھے۔ حنین سر جھکائے کندھے جھکائے خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی، چہرہ بالکل اسپاٹ، مگر آنکھیں وہ گہرائی میں چھپے درد اور الجھن کی مکمل ترجمانی کر رہی تھیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بغور اسے دیکھا اور پھر سیدھے احمر کی طرف متوجہ ہوئے۔ دیکھیے صاحب، آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ دونوں پہلے آپس میں ٹھیک طرح سے بات کر لیں۔ مجھے آپ کی زوجہ مطمئن نظر نہیں آ رہی۔ اس طرح زبردستی کے آپریشن نہیں کیے جا سکتے۔ ڈاکٹر صاحب کی نرم مگر دو ٹوک بات سن کر احمر نے گہری سانس لی، جیسے خود پر خود قابو پانے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اپنے روایتی سکون کے ساتھ بولا، ڈاکٹر صاحب، آپ کو آپ کے کام کی مکمل فیس وقت پر مل جائے گی۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر اندازہ نہ لگائیے، یہ بچپن سے ہی ایسی ہے، ہر وقت چہرے پر پریشانی سجائی رکھتی ہے۔ حنین نے بے یقینی سے سر اٹھا کر اسے دیکھا، جیسے وہ اس کی بات سن کر حیران ہو، مگر وہ نظریں چراتی ہوئی دوبارہ خاموشی میں گم ہو گئی۔ احمد نے بات جاری رکھی، مجھے صرف یہ بتائیے کہ اس کا آپریشن کیسے ہوگا، کیا مراحل ہوں گے؟ ڈاکٹر صاحب نے قدرے تحمل سے سر ہلایا۔ دیکھیے، اگر یہ بچپن سے نہیں بلکہ کسی حادثے کے بعد بولنے سے قاصر ہے تو یقیناً ان کے گلے، زبان یا دماغ کے کچھ حصے پر اثر ہوا ہوگا۔ اکثر اوقات جب کوئی فرد شدید چوٹ یا صدمے کا شکار ہوتا ہے تو اس کا گلا یا حلق متاثر ہوتا ہے۔ بعض اوقات دماغی جھٹکا بھی انسان کو بولنے کی صلاحیت سے محروم کر دیتا ہے۔ انہوں نے حنین کی طرف دیکھتے ہوئے بات مکمل کی۔ ہم پہلے ان کا مکمل طبی معائنہ کریں گے، ان کا ایکس رے، گلے کا معائنہ، اور اگر ضرورت پڑی تو دماغ کا اسکین بھی کیا جائے گا۔ پھر جو نتیجہ سامنے آئے گا اس کے مطابق آپ کو علاج اور ممکنہ آپریشن کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کر دیا جائے گا۔ احمد نے اس بات میں سر ہلایا، پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر میز کے قریب آ گیا۔ ٹھیک ہے، آپ ساری تیاری کریے، پیسے، کاغذات، جو کچھ درکار ہے سب میں مہیا کروں گا، بس یہ لڑکی بولنے لگنی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب نے سر ہلایا اور کچھ نوٹس لکھنے لگے، جبکہ حنین خاموشی سے دونوں کی باتیں سنتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت ایک اندیکھی امید کی چمک تھی، لیکن خوف کا سایہ بھی اس کے چہرے سے الگ نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے دل میں کئی سوالات تھے، مگر زبان خاموش تھی، جیسے اس نے کہنا تو چاہا ہو مگر صدا پھر بھی گلے میں ہی گھٹ گئی ہو۔ گھر کی دہلیز عبور کرتے ہی وہ اندر داخل ہوئی۔ باہر کی سنجیدہ فضا سے ہٹ کر گھر کے اندر ایک سکون سا طاری تھا، لیکن اس سکون کے پیچھے ایک انجانی کشمکش چھپی تھی۔ کمرے میں ہلکی روشنی جل رہی تھی، فرش پر سفید قالین بچھا تھا اور سامنے دیوار پر ایک بڑی تصویر آویزاں تھی۔ حنین ایک کونے میں کھڑی تھی، آنکھیں سرخ، چہرہ زرد اور ہونٹ بچے ہوئے، جیسے کوئی فیصلہ کر چکی ہو کہ اب مزید خاموش نہیں رہنا۔ احمد نے دروازہ بند کیا اور اس کی اور قدم بڑھائے۔ وہ اس کی آمد پر ذرا بھی ہلی نہیں، بس نظریں جھکا کر ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتی رہی۔ اس کے قریب آتے ہی حنین نے اشارے سے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا اور اپنی خاموش زبان میں بولنے کی کوشش کی۔ آنکھوں میں فیصلہ، ہاتھوں میں لرزش۔ وہ واضح طور پر کہہ رہی تھی، مجھے کوئی آپریشن نہیں کروانا۔ احمد رکا، بھویں سکیڑے، جیسے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کیا تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ وہ الجھ کر بولا۔ حنین نے ارد گرد نظر دوڑائی، پھر ہاتھ کے اشارے سے اس سے قلم یا کاغذ مانگا۔ احمد نے فوری طور پر جیب سے موبائل نکالا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے ہولے ہولے موبائل پر ٹائپ کرنا شروع کیا۔ انگلیاں کانپ رہی تھیں، لیکن الفاظ بہت مضبوط تھے۔ مجھے آپریشن نہیں کروانا۔ اگر آپ نے مجھ سے نکاح نہیں کرنا تو نہ کریں، لیکن یہ مت کہیں کہ میں بیمار ہوں، ناقص ہوں۔ میں نے آپ سے محبت کا دعویٰ نہیں کیا، نہ آپ سے کوئی آس لگائی۔ آپ نے مجھے خریدا ہے، میں اب آپ کی ہوں، جیون بھر غلام رہوں گی، خدمت کروں گی، مگر یہ آپریشن نہ کروائیے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ احمد نے موبائل اس کے ہاتھ سے لے کر پڑھا، پھر ایک پل کے لیے خاموشی چھا گئی، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ اس نے گہری سانس لی اور دھیرے سے بولا، میں چاہتا ہوں تمہارا علاج ہو تاکہ تم عام انسانوں کی طرح جیو۔ میں ایک خاموش زندگی نہیں گزار سکتا۔ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میری بیوی مجھ سے بات کرے، لڑے، ناراض ہو، خوش ہو، ہنسے۔ میں اس پیاری آواز کو سننا چاہتا ہوں جس نے آج تک کوئی لفظ نہیں بولا۔ حنین نے ایک بار پھر موبائل ہاتھ میں لیا اور تیزی سے لکھا، میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ آپ نے مجھے خریدا ہے، میرا مان توڑا ہے، میں آپ کی غلام ہوں۔ ٹھیک ہے، ساری زندگی آپ کے ساتھ رہوں گی، جیوں گی، لیکن یہ مت کریں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ یہ جملے پڑھ کر احمد کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ چمک بجھ سی گئی۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، مجھ پر بھروسہ رکھو، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا، آنچ بھی نہیں آنے دوں گا۔
حنین نے آنکھوں میں آنسو لیے سر نفی میں ہلایا۔ احمد نے گہری سانس لی، اس کی طرف ایک آخری نظر ڈالی، پھر پلٹا اور خاموشی سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے قدموں کی چاپ رفتہ رفتہ مدھم ہوتی گئی اور کمرے میں صرف سناٹا رہ گیا اور خاموش لڑکی جو پہلی بار خود کے لیے کھڑی ہوئی تھی۔ مگر کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ جس کے سامنے وہ کھڑی ہوئی تھی وہ اپنی مرضی کرنے پہ ایمان رکھتا تھا۔ 1 مہینے بعد سفید دیواروں والے ہسپتال کے طویل کوریڈور میں وہ خاموشی سے بیٹھا تھا۔ آس پاس سے گزرتے نرسوں کے قدموں کی چاپ اور دور کہیں کسی مانیٹر کی بیپ، سب کچھ سناٹے میں لپٹا لگ رہا تھا۔ سامنے والے کمرے میں اس لڑکی کا آپریشن جاری تھا، جس کی خاموشی نے اس کی زندگی کی تمام آوازوں پر حاوی ہونا سیکھ لیا تھا۔ 1 مہینہ اسی شہر کے گرد منڈلاتے گزارے، بے سکونی سے بے چینی اور انتظار کے لمحات گن گن کر کاٹے۔ آج وہ دن تھا جب فیصلہ ہونا تھا۔ اس نے بے چینی سے گھڑی کی طرف دیکھا، گھنٹہ گزر چکا تھا، دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھیں، ہر لمحہ 100 سال جیسا لگ رہا تھا۔ اچانک دروازہ کھلا اور سفید کوٹ پہنی ڈاکٹر باہر آیا۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور لمبے قدموں سے ان کی طرف بڑھا، چہرے پر التجا، آنکھوں میں امید اور لبوں پر خاموشی۔ ڈاکٹر نے اسے دیکھا، نرم سی مسکراہٹ چہرے پر لائی اور تسلی بخش لہجے میں بولے، آپ کا صبر کام آ گیا ہے، آپریشن کامیاب رہا ہے۔ اس کے چہرے پر جیسے سکون کی بوندیں برسنے لگیں۔ بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا، اللہ کا شکر ہے۔ ڈاکٹر نے بات جاری رکھی، لیکن سنبھال کے رکھنا ہوگا انہیں، آواز بھی کمزور ہے، بات کریں گی مگر تھوڑا تھوڑا۔ آپ کو بہت احتیاط سے پیش آنا ہوگا، کوئی بھی ایسی بات نہ کریں جس سے جذباتی دباؤ پیدا ہو، اور ہاں، خوراک بھی نرم اور ہلکی رکھیے گا، کیونکہ گلے میں ابھی درد رہ سکتا ہے۔ وہ ہمہ گوش ہو کر سب سن رہا تھا، جیسے کوئی شاگرد اپنے استاد کی ہر بات ذہن میں بٹھا رہا ہو۔ جی میں پوری کوشش کروں گا، وہ دھیرے سے بولا۔ ڈاکٹر نے ہلکے سے سر ہلایا، ابھی انہیں وارڈ میں شفٹ کیا جا رہا ہے، تھوڑی دیر میں آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ اس کے لبوں پر سکون کی دھیمی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے فوراً آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں، دل سے شکر ادا کیا، لب ہلے مگر آواز نہ نکلی۔ شکر ہے میرے رب، وہ محفوظ ہے۔ کوریڈور کا وہ لمحہ چند لمحے قبل خوف سے سہمایا ہوا تھا، اب ایک خوشی بھری ہوا میں تبدیل ہو چکا تھا۔ دل میں ایک نئی امید جاگ اٹھی تھی، ایک نئی زندگی کی شروعات، آواز کی شروعات، ایک نئی محبت کی مہر۔ 2 ہفتے بعد مینشن کے کشادہ اور خوبصورت لاؤنج میں سکون اور وقار کا ماحول چھایا ہوا تھا۔ قیمتی فانوس کی روشنی میں چمکتا سفید ماربل، کونے میں رکھے تازہ پھولوں کے گلدستے اور درمیان میں بچھا سفید مخملی قالین، ہر منظر کسی خوبصورت خواب جیسا لگ رہا تھا۔ بیچوں بیچ قالین پر 2 چاندنی فرش پر بچھائی گئی تھیں، جن پر مولوی صاحب احمد شاہ اور حنین یوسف بیٹھے تھے۔ مولوی صاحب کے سامنے نکاح نامہ کھلا تھا اور ان کی آواز باوقار گونج رہی تھی۔ احمد کے ساتھ اس کی قریبی دوست سرمد موجود تھے، جو کسی محافظ کی طرح آس پاس کی نگرانی کر رہا تھا، جبکہ حنین کے پہلو میں سمرین بیٹھی تھی، جس کے لبوں پر اطمینان بھری مسکراہٹ تھی۔ حنین سفید جھالردار فراک میں سر پر لال دوپٹہ اوڑھے پلکیں جھکائے بیٹھی تھی، آنکھوں کے کنارے آنسوؤں سے بھیگے ہوئے تھے، مگر ان میں خوف کی جگہ اب سکون تھا۔ لب ہولے ہولے کانپ رہے تھے، دل دھڑک رہا تھا، مگر یہ دھڑکن اب بے یقینی یا بے بسی کی نہیں، ایک نئی شروعات کی تھی۔ مولوی صاحب نے نظر جھکا کر حنین سے سوال کیا، حنین یوسف، کیا آپ کا نکاح احمد شاہ والشفیع شاہ سے حق مہر مبلغ 10 لاکھ روپے میں کیا جا رہا ہے؟ کیا آپ کو یہ نکاح منظور ہے؟ حنین نے پلکیں اٹھا کر ایک لمحے کو سمرین کو دیکھا، جو حوصلہ افزا مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا رہی تھی۔ پھر اس نے آہستگی سے احمد کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں بے پناہ سکون اور عزم تھا، وہی شخص جس نے اس کے بھائی کے قہر سے بچایا، اس کی زبان لوٹائی اور اب بغیر کسی دباؤ کے اسے عزت سے اپنانے جا رہا تھا۔ حنین کی آنکھ سے ایک آنسو گرا، اس کے ہونٹ لرزے اور ہولے سے مگر صاف الفاظ میں لبوں سے نکلا، قبول ہے۔ لاؤنج میں ایک پل کو خاموشی چھا گئی، پھر مولوی صاحب نے دوبارہ سوال دہرایا، حنین یوسف، آپ کو یہ نکاح احمد شاہ والشفیع شاہ سے دوسری بار پوچھا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ حنین نے آنکھیں بند کر کے اپنے دل کی گہرائی سے آواز نکالی، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے تیسری بار اور آخری بار پوچھا، حنین یوسف، آپ کو یہ نکاح تیسری بار پوچھا جاتا ہے، کیا آپ کو منظور ہے؟ اس بار حنین کی آواز میں نہ لرزش تھی نہ گھبراہٹ، وہ پوری طاقت اور یقین کے ساتھ بولی، قبول ہے۔ پھر وہی سوال مولوی صاحب نے احمد شاہ سے کیا۔ احمد نے سنجیدگی سے مولوی صاحب کی طرف دیکھا، چہرے پر سکون، لہجے میں مضبوطی، قبول ہے۔
پھر مولوی صاحب نے وہی سوال 2 بار اور دہرایا اور احمر نے ہر بار مضبوط لہجے میں 2 ٹوک انداز میں جواب دیا، قبول ہے۔ کمرے میں موجود چند مہمانوں نے مسکراہٹوں کے ساتھ دبی دبی مبارکباد دی۔ سمرین نے خوشی سے حنین کا ہاتھ تھاما اور آہستہ سے اس کی پیشانی چومی۔ سرمد نے آگے بڑھ کر احمر کو مبارکباد دی اور دونوں دوستوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ لاؤنج کے ماحول میں اذان کے بعد کا سکون محسوس ہونے لگا تھا۔ نکاح کے کلمات مکمل ہو چکے تھے اور ایک نئی زندگی نے اپنی پہلی سانس لے لی تھی۔ خاموشی سے، وقار سے، محبت سے رات کے سناٹے میں مینشن کا کمرہ چمک رہا تھا۔ نرم روشنیوں کا ہلکا ہلکا سناٹا، پردے آہستہ آہستہ ہل رہے تھے اور ہوا کے نرم جھونکے کمرے میں خوشگوار تر و تازگی کا احساس دلا رہے تھے۔ وہ صوفے پر خاموشی سے بیٹھی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے وہ ہمیشہ دکھائی دیتی تھی، خاموش مگر پر اثر۔ اس کی آنکھوں میں چھپی ہوئی کہانی ابھی مکمل ہونے سے کوسوں دور تھی، مگر آج کی رات اس کہانی کا سب سے حسین باب شروع ہونے والا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکراہٹ لیے بولی، مانتی ہوں آج ہماری سہاگ رات ہے، لیکن آج میں آپ کے ساتھ فیری ٹیل کی مووی دیکھوں گی تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ فیری کا کس طرح خیال رکھا جاتا ہے۔ جب سے اس کی آواز لوٹ کر آئی تھی وہ خوب بولتی تھی، اتنا کہ سمرین کہتی تھی، لڑکی چپ کر جاؤ، تم تو سر کھا گئی۔ اس کی بات پر وہ چہرے پر نرم ہنسی لیے بولا، سویٹ ہارٹ، آج میں تمہیں اپنی ٹائپ کی مووی دکھاؤں گا، ایسی مووی جس میں تمہیں اچھی طرح سمجھ آئے کہ شوہر کا کس طرح خیال رکھا جاتا ہے۔ پہلے جاؤ کپڑے بدل لو اور یہ ڈریس پہن کر آؤ۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، کمر پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا سا ناراض لہجے میں بولی، یعنی آپ میری بات نہیں سن رہے؟ وہ زور سے ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی کمرے کے خاموش ماحول کو خوشگوار بنا گئی تھی۔ پھر اس کی طرف دیکھ کر بولا، تم بنا بولے ہی اچھی تھی، بے وجہ تمہارا آپریشن کروایا۔ اس کی ہنسی سن کر وہ بھی ہنسی اور پھر اٹھ کر اس کے قریب آ گئی۔ اس نے دھیرے سے اس کے ہاتھ تھام لیے اور نرم لہجے میں کہا، میری اندھیر بھری دنیا میں تم سکون ہو، میں تمہیں پہلے ہی سب کچھ بتا دیتا ہوں، کہیں تمہیں بعد میں پتہ چلے تو تمہیں دکھ نہ ہو۔ اس نے ایک لمحے توقف کیا، پھر راز کی صداقت میں ڈوبا ہوا سر ہلاتے ہوئے کہا، میں ایک سیکرٹ پولیس آفیسر ہوں جو حکومت کے لیے کام کرتا ہوں۔ شاید تمہیں اس بارے میں علم ہو، یہ بڑا گھر، یہ زیادہ جائیداد، یہ سب مجھے میرے والد سے ملی ہے۔ میری زندگی میں کوئی نہیں، صرف ایک چھوٹا بھائی ہے جو اپنی جاب میں مصروف رہتا ہے، اور میں اپنی۔ وہ رکا اور پھر نرمی سے مسکراتے ہوئے آگے بولا، لیکن اب تم میری زندگی ہو اور اس بات سے بالکل ٹینشن فری ہو جاؤ کہ میں تمہارا خیال نہیں رکھوں گا۔ میں تمہیں بیوی اس لیے نہیں بنا کر لایا کہ تمہیں صرف ایک زیور کی طرح سجاؤں، تم میرا سب کچھ ہو۔ اس کی باتوں کی گہرائی اور محبت سے بھرے الفاظ نے اس کا دل پگھلا دیا۔ وہ مسکرا کر اس کے سینے سے لپٹ گئی اور دھیمی مگر پراسر آواز میں کہا، آپ بھی میرا سب کچھ ہیں، تھینک یو سو مچ فار ایوری تھنگ۔ وہ اسے اور قریب لے آیا، اپنے بازوؤں میں جھکڑ لیا اور ایک لمبی دیر تک اس حالت میں کھڑا رہا جیسے دنیا کی ساری خوشیاں اس لمحے میں سمٹ آئی ہوں۔ باہر چاندنی نرم نرم گرا رہی تھی اور اندر محبت کی گرمائش نے ہر دکھ کو مٹا دیا تھا۔ یہ وہ رات تھی جس میں دو دلوں نے نہ صرف ایک دوسرے کو قبول کیا بلکہ زندگی کی تمام گھٹائیوں کو پیچھے چھوڑ کر ایک نئی امید، ایک نیا آغاز اپنایا تھا۔ ہر آنکھ میں خواب جگمگا رہے تھے، ہر دل میں سکون اور امن کی روشنی تھی، اور یہ بات واضح تھی کہ محبت ہی وہ واحد زبان ہے جو ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔